یہ والا بند کرے پنکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار درس کا آج 12واں حصہ ہے. کل ہم نے آپ کو جہاں پہ لا کر کے چھوڑا تھا وہ یہ کہ حج کا موسم جب قریب آیا تو کفار قریش سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والے باہر کے لوگوں سے تبلیغ دین کریں گے تو ہم اس کے جواب میں کیا کریں. اس کی میں نے پوری گفتگو آپ سے کی تھی، اور پھر ان کی اس پلاننگ کے بعد جو ہے وہ کس قسم کا الٹا اثر ہوا اس پر بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکیلے وہ بات پہنچانا چاہتے تو شاید نہ پہنچتی، اور اس طریقے سے مخالف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت جو ہے وہ ان تک پہنچ گئی. یہاں تک ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد قریش نے پھر ایک میٹنگ کی. یہ ان کی میٹنگ گویا کہ آخری میٹنگ تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو، ہم نے آپ کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، ہم لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، کچھ ہماری ڈیمانڈ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرماؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ بڑا ہی پتھریلا علاقہ ہے. یہ قریب کے ہمارے دو پہاڑ ہیں، ایک تو یہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ان کو پہاڑ کو ہٹا دیں یہاں سے، پہلی ڈیمانڈ. دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے، صرف ایک زمزم ہے اور بقیہ دور کی آبادیاں بہت پانی سے تکلیف ہے، تو ایک بہترین قسم کی نہر جاری کر دیں. اور تیسرا ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہماری اکنامک بڑی کمزور ہے، تو یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ پوری سونے کی ہو جائے. چوتھی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جو پرانے مر گئے ہیں اس میں سے خاص کر عبد مناف، اگر ان کو زندہ کر دیں آپ، اور زندہ کر کے وہ کہہ دیں آپ کے بارے میں کہ ہاں بھائی یہ سچے رسول ہیں اور ان کی بات مانو، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری گفتگو سنی. سننے کے بعد دیکھو کہا، قرآن نے بھی اس کو قرآن آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ تم سے اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 اسی کا ذکر ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو ان سے کھل کر کے کہہ دو کہ میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں. یہ جتنی ڈیمانڈ تم کر رہے ہو ہم سے، یہ ہم سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اللہ پر بس نہیں چلا سکتے. جبریل علیہ السلام آئے. اس کے علاوہ کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو یہ صفا کی پوری پہاڑی کو سونا بنا دیا جاتا ہے، لیکن ان سے ایک بات کا وعدہ کر لیں، اگر اس کے بعد یہ بندے ایمان نہیں لائے تو پھر ایسا عذاب اللہ دے گا کہ اس کے پہلے کسی کو نہیں دیا. اگر یہ منظور ہے تو بولو. اچھا، چونکہ اندر کی بات تو دوسری تھی، ایمان لانا ہی نہیں تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی یہ بات قریش کے سامنے کوٹ کی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ سونا نہیں بنو. کیوں؟ اندر کی کیا بات ہے کہ ہم کو اسلام قبول ہی نہیں کرنا ہے. بھائی صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا گیا کہ اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکلا ہے اور وہ بچہ دے، لمبی چوڑی پوری قرآن نے اس کا ذکر کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا صاحب میں نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے موجود ہے
5 قسم کے الگ الگ اللہ نے جو ہے وہ عذاب بھیجے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہر عذاب ہٹتا رہا، میڈک کا عذاب، خون کا عذاب، جوں کا عذاب، یہ سارے عذاب آئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تھے ٹل جاتا، لیکن فرعون اسلام نہیں، یہی کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سب جادوگری ہے تمہاری۔ تو پروردگار عالم کو یہ بات معلوم تھا۔ اور دوسری چیز آپ کو بتائیں، اللہ کے رسول سب سے بڑے انسان خدا نہیں ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی بیچ میں ٹوک ٹوک کر کے کہ یہ خدا نہیں ہے، ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، یہ محبوب بندے ہیں لیکن خدا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جان بوجھ کر پروردگار عالم اپنی خدائی کو بتانے کے لیے، اور یہ ہمارے بندے ہیں اس کو بتانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے پورے نبیوں میں سے صرف 2 کو خاص کر عبد کہا ہے قرآن میں کہ میرا بندہ ہے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں زیادہ کنفیوژن ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو باقاعدہ خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہی گیا، اور جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ ان کو کیوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بغیر باپ کے ہیں، باپ نہیں، اس کا مطلب اللہ ان کا باپ ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے آرگومنٹ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ آدم کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، ان کو بڑا بیٹا ہونا چاہیے، ان کو بیٹا نہیں مانتے تم۔ اگر یہ لاجک ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے بیکاز آف دیٹ ہی واز دا سن آف گاڈ، تو آدم کو الٹر سن ہونا چاہیے، ان کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، جبکہ تم آدم کو نبی بولتے ہو اور سن نہیں بولتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر بار بار عبد 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 کی، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ بار بار کہا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ آنے والی امت ان کی جو ہے وہ ایسے ایسے فتنے کھڑی کر، وہ فتنے سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر پروردگار عالم نے یہ بات کہی۔ آپ دیکھیں کہ نماز بڑی اللہ کو پیاری ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، بڑی اللہ کو پیاری ہے۔ نماز فرض کی گئی کب؟ جب حضور نے معراج کیا تب۔ غور سے سنیے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، غور سے نہیں سنیں گے باؤں تک چلی جائے گی۔ یہ معراج کے موقع پر نماز کو فرض کیا گیا، کیونکہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندے کا بس کا نہیں ہے۔ وہاں سے لے کر کے آئے نماز جس میں ساری بندگی ظاہر کی گئی کہ ہم دیکھو اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اپنی ناک رگڑ رہے ہیں۔ یہ نماز پہلے بھی فرض کی جا سکتی تھی، لیکن معراج میں یہ زیادہ کنفیوژن تھا کہ یہ بندہ نہیں ہے، لہذا وہاں سے جو تحفہ ملا وہ بندگی کا ملا۔ اس سے آپ کنفیوز نہیں ہو، معراج بھی ہم نے کرائی۔ پھر معراج کرانے کی جو آیت نازل کی اس میں اسپیشلی لفظ عبد استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات جو لے چلا اپنے بندے کو، وہاں بندہ کا استعمال کیا کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہم ان کو لے گئے ہیں، ان کا کمال نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پوری لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ بیچ میں ایک 15-20 واقعات ہیں، مجھے اگر زندگی ملی تو یہ ایک ساتھ ہم آپ کو ذکر کریں گے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہر کروایا اپنی امت میں کہ میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ ایسے واقعات 15-20 ٹوٹل ہیں۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن ایک مرتبہ کروا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ کی۔ اور کیا کہا؟ اسی کے بعد واقعات میں جب قریش نے بہت ستایا، آ رہا ہے آگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ آپ ان سے نپٹ لیجئے۔ اور اتفاق سے جتنے لوگوں کے بارے میں کہا تھا اللہ آپ نپٹ لیجئے، وہ سارے کے سارے جنگ بدر میں نپٹ لیے گئے، کوئی ایک اس میں سے بچا نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، یہ جتنی باتیں ہیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ سب خدا ہی کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہے کر دے، لیکن میں اس کے اوپر
ایمان منحصر نہیں ہے. مولانا ادریس احمد کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی موت کے وقت فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو, موت کے وقت فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. کبھی کبھی معلوم نہیں آپ کو تجربہ ہوا ہے کہ نہیں, آپ موت والے بندے کے پاس بیٹھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. اچھا بیٹھو بھائی, آؤ بیٹھو بیٹھو, ہٹو جاؤ, یہ ایسے باتیں کرتا. وہ کیا ہے, وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. اب اس وقت ہر بندہ ایمان لانا چاہتا ہے پکا پکا, لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا کیونکہ اب تم نے دیکھ لیا. تو مولانا ادریس احمد کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر معجزات دکھلا کر کے ایمان قبول کروانا اللہ کو مقصود ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اوپر سے ڈائریکٹ ان کے دلوں میں قرآن ڈال دیتا اور لوگ ایمان قبول کر لیتے, معاملہ تھا. یہ تو دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے. جان بوجھ کر کے اللہ ایسے ایسے کمالات غیر اللہ سے دکھلاتا ہے کہ آپ حیرت کر جائیں گے. صاحب بتا رہے تھے کہ پونا میں ایک پتھر ہے, وہ بڑا پتھر ہے. وہ بابا جن کے قبر پہ پتھر رکھا ہوا ہے, ان کا نام لے کر کے اگر آپ پتھر کو انگلی سے اٹھائے تو پتھر پورا اڑ جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے تجربہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے خود تجربہ کیا. اچھا اب سوال کیا ہے, اگر بابا کا تم نے نام نہیں لیا تو پتھر نہیں اٹھے گا, یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک بابا کا نام نہیں لیا جاتا تب تک پتھر نہیں اٹھتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے اٹھا کر کے دیکھا. میں ان کو نہیں جھٹلاتا ہوں, صحیح بات ہے. کیا ہوتا ہے, وہ پتھر اٹھنے کے باوجود بھی ایمان یہ رکھنا ہے کہ بابا کا کمال نہیں ہے. یہی ایمان کا امتحان ہے. ایمان کا نہ اٹھتا تب ایمان کیا تھا؟ تب تو آپ یہ پہلے سے کہہ رہے تھے اللہ جو چاہتا کرتا ہے. اگر نہ اٹھتا تو آپ کے ایمان کا کوئی امتحان اسی وقت ہے جبکہ وہ چیزیں مفاد, نقصان اور نفع ہو جائے اور پھر بھی بندہ یہ کہے کہ صاحب میں نہیں مانتا. اصل ایمان وہاں پہ آزمایا جاتا ہے. دجال کے بارے میں نا کہ وہ ایک آدمی سے کہے گا کہ بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں ہوں, کہے گا میں خدا نہیں مانتا. کہا اچھا تمہارا خدا کیا صفت رکھتا؟ کہا مارتا اور جلاتا ہے. کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں. میں تم کو مار دوں کیا؟ بولا مارو. بولا مر جاؤ بھائی. مر گیا وہ بندہ. 2-4 دن کے بعد کھڑا کر دیا. کہا آپ بتاؤ. کہا صاحب مان لیا خدا ہو تم. ایک دوسرے بندے مومن سے کہا خدا بولو. کہا نہیں بولتا. کہا تمہارا خدا کیا صفت رکھتا ہے؟ کہا موت زندگی اس کے ہاتھ میں. کہا میں مار دوں تو؟ کہا مار دو. کہا مر جاؤ. مر گیا وہ بھی. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا دیا. کہا اچھا آپ بتاؤ. کہا اب یقین ہو گیا کہ تم خدا نہیں ہو. حالانکہ اس نے کام تو خدا ہی کیا تھا. مومن نے جواب یہ دیا کہ اب تم قطعی خدا نہیں ہو. کہا کیوں؟ ہم نے تو وہ کام کر دیا جو خدا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا, اور اب تم مجھے مارو, بڑی ہمت ہے تو. اب وہ دجال سارا اپنا جنتر منتر ٹنٹر سب لگا کے فیل ہو گیا. بندہ نہیں مر رہا. کیوں؟ پہلی بار تو اللہ نے آزمایا تھا, یہ آزمائش میں پورا ہو گیا. اس کے بعد اٹھ کر کے کیا بولا؟ یہ نہیں بولا ہاں صاحب تم ہی خدا ہو, نہیں یہ نہیں بولا, بلکہ بولا آپ قطعی تم خدا نہیں ہو. رب نے امتحان لے لیا, پاس ہو گیا. تو یہ جتنے واقعات ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے ہیں, وہ سب ہونے کے باوجود اگر قرآن حدیث سے ٹکراتے ہیں تو وہ سب غلط ہے. اچھا وہ پتھر اٹھتا کیسے ہے؟ سوال تو یہ نا, ایک چیز آپ آگ لگی ہوئی ہے, آپ انکار کریں صاحب آگ میں نہیں مانتا, تو یہ کہنے سے تو بات نہیں بنے گی نا. پتھر اٹھتا کیسے ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ مزہ اس بات میں ہے کہ بندہ شرک کر لے. وہ ان کی مدد کرتا ہے, اس وقت وہ اٹھاتا ہے تاکہ یہ بندہ یقین کر لے کہ بابا کا کمال ہے کہ پتھر اٹھایا گیا ہے, اور پھر جا کر کے لوگوں سے پرچار کرے کتاب وہاں پر دیکھو اتنے بڑے بزرگ ہیں, پتھر ان کے نام پر اٹھتا ہے. تو وہ ان کا عقیدہ بھی خراب کرتا ہے, ان کو ایجنٹ بھی بنواتا ہے. وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے. بابا کا کمال کچھ نہیں, کمال صرف ہمارے رب کا ہے. اب چونکہ جنوں کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ اس پتھر کو منٹوں میں اٹھا سکتے ہیں, سیکنڈوں میں اٹھا سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے بھی نہیں کہ کتنی بڑی طاقت انہوں نے لگائی ہے. لہذا جو ہے اس قسم سے جو باتیں ایمان میں داخل ہوتی ہیں تو پھر اس میں دم نہیں رہ جاتا ہے. دم اسی بات میں ہے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, مانتے ہیں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نبی کے امتحان نے دیکھا کہ ایک بندہ پہاڑ پہ بکری چرا رہا ہے, مدینے کا واقعہ ہے, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنے لگا. اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو، اس کو دیکھو، یہاں اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، یہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب خوب خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن مانتا کتنا ہے کہ رب ہے. یا آپ کو روزے کا جو ثواب ملتا ہے، کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، فریج بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، فریج کھول کے پانی پیتے نہیں ہیں، رب بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو، حالانکہ یہاں کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، لیکن یہ پیتا نہیں ہے، وہ سارا ثواب اس کا ہے کہ رب کی رضا کے لیے جو کام کیا جا رہا سارا ثواب اس کا ہے. تو پروردگار عالم کو دیکھ کر کے ماننے میں کمال نہیں ہے، پروردگار عالم کو بغیر دیکھے ماننے میں کمال ہے. تو یہ قریش نے یہ ڈیمانڈ کیا، نبی نے یہ جواب دے دیا. ان لوگوں نے پھر ایک میٹنگ کی کہ صاحب معاملہ بن نہیں رہا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہودی اور نصرانی، کرسچن اور جیوس بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو ان سے میٹنگ کی جائے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے معاملہ حل کیا جائے. تو 2 آدمی یہاں سے بھیجے گئے، ابو جہل اور ایک اور عقبہ بن معیط غالباً. یہ دونوں گئے اور جا کر کے مدینے میں ملے یہودیوں کے علماء سے، بتایا بھائی ایسا ایسا ہمارے ایک آدمی ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے، یہ بتاؤ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں. انہوں نے کہا نبی تو آنے والا ہے. اب یہودیوں کو تو یہ بات کھلے طور پہ معلوم تھی کہ نبی آنے والا ہے. یہودیوں سے ہمارا پنگا کس بات کا ہے؟ پنگا صرف ایک بات کا ہے کہ یہ اسماعیل کے خاندان سے کیسے پیدا ہو گئے، اسحاق کے خاندان سے کیوں نہیں پیدا ہوئے. سارا اختلاف اس بات کا ہے کہ اگر یہ اسحاق کے خاندان سے پیدا ہوتے تو کہتے ہم سب سے پہلے مسلمان ہوتے، یہ اسماعیل کے خاندان سے کیسے پیدا ہو گئے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ پر بھی جو ہے وہ اپنا دور چلانا ہے. بہرحال ان سے انہوں نے جا کر کے بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ہم لوگ ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، تم جا کر حضور کا امتحان لو، اگر وہ بات کا جواب دے دیں. ابراہیم منیار صاحب، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو سمجھ لینا کہ چھوڑ رہے ہیں. ایسے اس نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا بتاؤ صاحب. اب بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار ایک امتحان مل جائے گا اور اسی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا ان سے پہلا سوال کرو کہ وہ کون سا آدمی ہے جو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے بادشاہ ظالم سے خوف کر کے پہاڑ میں چھپ گیا تھا، وہ کون آدمی ہے؟ پہلا سوال. کا دوسرا سوال ان سے کرو کہ وہ کون بندہ ہے جس نے مشرق سے مغرب تک سیر کیا، اور تیسرا سوال پوچھو کہ روح کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو پہلے 2 کا تو جواب دے سکتے، اگر دے دیے تو ٹھیک، تیسرا کا جواب نہیں دینا چاہیے ان کو. کہا ٹھیک ہے. اب یہ بڑے خوش وہاں دونوں آدمی لوٹے کہ صاحب آئے یہاں قریش کی میٹنگ کی کہ اب آپ لوگ ایک دم گھبرائیے نہیں، معاملہ ایک دم سلٹ گیا ہے اور ایک دم دودھ کی دودھ پانی کی طرح پانی معاملہ ہو جائے گا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہم لوگ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا فرمائیے. یہ تینوں سوال انہوں نے رکھ دیے. اتفاق سے اللہ کے رسول کے منہ سے نکل گیا اچھا کل بتا دیں گے بھائی. انشاءاللہ نہیں کہا. اب دیکھو حالانکہ آپ دیکھیں کہ آن بان کا معاملہ ہے بھائی، ایک آدمی پورا معاملہ اسی پر ٹھہرائے ہوئے اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہ کل بتا دیں گے. یہ کیوں اللہ جان بوجھ کر رہا ہے کہ یہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اب دوسرے دن جب ہوا تو یہ آئے صاحب کہ بتاؤ صاحب جواب. کہا صاحب جواب نہیں معلوم ہوا ابھی، ہم تو جانتے نہیں، ہم کو تو بتایا جائے گا تو بتائیں گے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب اور پریشانی بڑھ گئی کہ معاملہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے. اب اللہ بھی دیکھو، اللہ بھی خوب مزے لیتا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی خدائی میں مست ہے. مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ جب خدا اپنے خدائی میں مست ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اس کے سامنے چیٹی کے برابر ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. خدائی میں مست. ارے ایک چھوٹا سا مالدار آدمی ناک پر اتر آتا ہے تو کتنے پنگے کر دیتا ہے. ایک لیڈر اپنی ناک پہ بات بنا لیتا تو کتنی شرارتیں شروع کر دیتا ہے.
रब है यार, परवरदिगार आलम भी देख रहा है, तमाशा हो रहा है। कुछ दिन के बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जब देखा अल्लाह ने कि अब मामला ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, पूरी सूरह कहफ नाज़िल की, और वो सूरह रूह के बारे में अलग से कहा। देखो वो पहला बंदा जो तुमने सवाल किया वो कौन है? उन्होंने कहा वो बंदा है जो पहाड़ में छुप गया था, असहाबे कहफ है। और वो दूसरा सवाल जो तुमने किया कि वो कौन है, कहा वो दुल्करनैन है। और तीसरा सवाल, इसके बारे में अल्लाह ही जाने, हम नहीं जानते। अब तीनों बात सही हो गई, खट से अक्सर। उसके बाद ये आयत भी नाजिल हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद ऐसा नहीं करने का, इंशाअल्लाह के बगैर नहीं बोलने का। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, ऐसा नहीं बोलने का। और अगर कभी ऐसा बोल दिए, इंसानी गलती हो, आप लोगों को मसला बता दे रहा हूं कि अगर कभी ऐसा बोल दिए और 5 मिनट के बाद आया तो खट से इंशाअल्लाह बोलो। ये मसला मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? कभी अगर ऐसी बात हो जाए, भाई कल मिलेंगे, हाँ मिलेंगे यार, आप बोल दिए, अब थोड़ी देर के बाद यार इंशाअल्लाह बोलना चाहिए था, फौरन इंशाअल्लाह बोलिए। वज़कुर इज़ा नसीता, कुरान ने आगे कहा कि अगर भूल, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, अगर भूल गए हो तो फिर अल्लाह का नाम ले लो, यह मसला है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 3 साल का जब दिया, नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला कि ईमान नहीं कबूल किया। रूह के बारे में सवाल किया, यसअलूनका अनिर रूह, मोहम्मद साहब आपसे सवाल करते हैं रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का एक हुक्म है, तुम नहीं जानते। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलील, तुम्हारी खोपड़ी में इतना भेजा ही नहीं कि इसको समझ सको। हजरत शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी हुज्जतुल बालिगा। शाह साहब ने सवाल किया रूह क्या है? लोगों ने उनके जमाने के उलमा थे, कहा मौलाना जब अल्लाह बोलता है कि तुम्हें इतना दिमाग ही नहीं कि रूह के बारे में समझ सको, तो आप इस मौजू को क्यों छेड़ रहे हैं इसमें? शाह साहब भी गजब के आदमी थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मामूर करे। बहुत बहुत जबरदस्त शख्सियत पैदा हुई हिंदुस्तान में। शाह साहब ने कहा, जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने यहूदी से कहा है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलील, हम उम्मते मोहम्मदी हैं, यहूदी नहीं है, हमसे नहीं कहा है, हम गौर करेंगे रूह क्या है। क्या ये जवाब यहूदी को दिया गया है, उम्मत मुस्लिमों का जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा शाह साहब ने रूह पर बहस की। 2-3 मिनट में आपको बता दे रूह क्या है, समझा नहीं सकते हैं। अगर कोई एतराज होगा तो अपने अंदर रखिएगा, हमसे जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है इसका। जितना हमने समझा उतना बता दे रहे हैं। रूह खुद एक जिस्म रखती है, ये बदन रूह का कपड़ा है। हम ये समझते हैं कि ये बदन असल है, नहीं। ये जैसे कुर्ता उतार के आप टांग दे डंडा लगा करके, तो ये शक्ल तो आएगी कि आदमी का, लेकिन आदमी इसके अंदर है नहीं। ऐसे ही ये पूरा बदन रूह का कपड़ा है। ये हाथ है, ये रूह की आस्तीन है, ये सर है, रूह की टोपी है। जैसे ही ये रूह निकल जाती है, ये वो डंडा जो कपड़ा में टंगा रहता है वैसे कपड़ा हो जाता है, फौरन सड़ता। कितनी जल्दी करते हैं कि यार जनाजा जल्दी जल्दी करो, जल्दी। क्या चक्कर रहता है कि अगर लेट हो गया तो ये बदबू मारेगा, क्योंकि असल चीज इसमें से क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तो रूह जो है वो हकीकत में खुद एक जिस्म है, इतनी लेकिन लतीफ जिस्म है कि वो पकड़ी नहीं जा सकती, इंसान के बस में नहीं है। बड़ी कोशिश की साइंसदानों ने कि इसको पकड़ लिया जाए, पता पाया जाए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। जिस्म रखती है। हदीस में क्या आता है कि जो बंदा जन्नती होता है, उसकी रूह जब निकलती है तो रेशमी कपड़े की कफन आती है, ऊपर से फरिश्ते लेकर आते, उसमें लपेट करके रूह को ले जाते हैं। सराहतन सही हदीस है। और जब पहले दरवाजे पहले आसमान पे पहुंचते हैं तो सारे फरिश्ते उसको वेलकम करते हैं, हत्ता कि वो आखिरी आसमान में जा करके आलम अरवाह में उनको डाल दिया जाता है। बाद हदीस में आता है कि वो जन्नत के मेवे और फल खाते हैं और जिंदा रहते हैं। रूह तो कभी मरती नहीं है, रूह कभी मरती नहीं। रूह ट्रांसफर होती है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड, रूह कभी नहीं मरती है। उसकी वजह यह है, ये जिस्म मिट्टी से बना है। कहां से बना है? ज्यादा मट्टी में चले जाते, जहां से जो आया वहीं जाने का है।
ہم مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جائیں گے. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے. وقت اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کے بارے میں کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی جانب سے روح پھونکی. تو روح جو ہے نا وہ رب کی جانب سے آئی ہے، لہذا وہ رب کے پاس جاتی. یہ مٹی سے آیا ہے لہذا مٹی میں جاتا. یہ مٹی کا مطلب سمجھ لو. کیا مٹی کا مطلب معلوم؟ آپ کی باڈی میں، ہماری باڈی میں جتنے منرلز پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے، جو کچھ بھی پائے جاتے ہیں، سب زمین کے ایک حصے ہیں. یہ مطلب نہیں ڈائریکٹ کہ وہ مڈ ہی مطلب ہے. زمین سے پیدا ہونے والے سارے کمپوز سے یہ باڈی بنی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے یہ مٹی سے. لہذا یہ دوسری کہیں جگہ جائے گی تو پرابلم کھڑی کرے گی، لہذا اس کو وہیں جانا جہاں سے آنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں قبر ہوتی بندہ حقیقت میں وہیں سے مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں میری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں. تو بہرحال انسان آتا جہاں سے ہے جاتا وہیں ہے. تو یہ روح حقیقت میں، اور پھر جب برے آدمی کی روح ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ موٹے ٹاٹ لے کر آتے ہیں فرشتے وہاں سے، جس میں بڑی زبردست بدبو ہوتی ہے، اور اس میں لپیٹ کر کے لے کر جاتے ہیں، اور فرشتے یہاں سے وہاں تک لعنت کرتے ہوئے لے جا کر کے سجیل میں ان کو ڈال دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح ایک جسم ہے جو بڑی لطیف ہے، جس کو انسان کے بس میں نہیں دیکھا جا سکے، لیکن ہے سارا کا سارا معاملہ اسی کا. ورنہ اس کے نکل جانے کے بعد یہ جسم کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، بعض حدیثوں میں، کہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جا رہی ہے. بعض ہمارے اکابرین کا واقعہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھو پیر کے انگوٹھے سے روح نکل گئی ہے، اب دیکھو پیر تک پہنچ چکی ہے، اب ناف پر آ گئی ہے، اور اب سینے پر آ گئی. اچھا بھائی اللہ حافظ چل رہا ہوں. موت کے آخری مرحلے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ اسی لیے دعائیں سکھائی گئی کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اگر کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو مجھے بہت بڑی دولت ہے، اربوں خربوں روپے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس دولت کی. وہ کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد اس آخری لمحے میں آ جائے. ہم سب دعا اسی لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما. تو وہ روح جو ہوتی ہے وہ لے جائی جاتی ہے. تو اتنا ہی روح کے بارے میں جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا. اب اس کے بعد جو ان کی پلاننگ ہوئی آگے کی جو پلاننگ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ صاحب اب فزیکلی ٹارچر کیا جائے، معاملہ ہاتھ سے گزر رہا ہے. میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا کہ مکے کی جو آبادی میں نے لوکیٹ کی تھی، کوئی بھی قبیلے والا کسی دوسرے قبیلے والے کو ستا نہیں سکتا. یہ ٹرائب سسٹم میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک قبیلے والے کو ستائیں گے تو دوسرا قبیلے والا، وہ چاہے مسلمان ہو یا نہیں، وہ اپنے قبیلے والے کی مدد کرے گا. ان کے یہاں یہ جملہ مشہور تھا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو. یہ ایک الگ بات، ہم بھی یہی کرتے. اچھا ہماری بیوی اگر کبھی بازو والے سے لڑتی ہے، کس کا سپورٹ آپ کرتے ہیں؟ ہی مانتے بتاؤ، بیوی کرتے نا. کیا ہمیشہ آپ کی بیوی صحیح اور بازو والا غلط ہے؟ کبھی تو ایسا ہوگا کہ بازو والی صحیح ہو، اور وہ بازو والا کس کا سپورٹ کرتا ہے؟ تو پتا چلا نہ آپ صحیح سپورٹ کر رہے ہیں نہ وہ صحیح سپورٹ. اسلامک پالیسی ہی یہ نہیں ہے. ابھی ہمارا بھائی کسی سے لڑنے لگے محلے میں، ہم کس کا سپورٹ کریں گے؟ اپنے بھائی کا کریں گے. یہ جہالت کی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جملہ تو اپنی جگہ رکھو، جملہ نہیں بدلو. انصر اخاک ظالما، اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو. کس طریقے سے؟ جب وہ ظلم کرے تو اس کو ظلم نہیں کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے. جملہ وہی رکھا، معنی بدل دیا اللہ کے رسول نے. اور مظلومن، خیر مظلوم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ظالم کی بھی مدد کرو اپنے بھائی کی. کیا مطلب؟ کہ اگر تم نے دیکھا کہ میرا بھائی بازو والے کو مار رہا ہے تو بھائی کا ہاتھ جا کر کے پکڑو. کیا کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیشہ لڑتے رہتے ہو. یہ نہیں کرو کہ بھائی کا سپورٹ کرو کہ ہاں ٹھیک دو ہاتھ تم بھی جا کے مارو. تو آپ نے فرمایا اس کی مدد یہی ہے کہ اس کو تم کیا کرو؟ ظلم سے روک دو. امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹھ پر بچھو ہو، چڑھ رہا ہے بچھو،
اور پیچھے والا کہے اے بھیا بھیا بچھو ہے, آپ چھاڑیں گے اور فوراً کیا بولیں گے, اے بہت بہت شکریہ, ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کس بات کا شکریہ آپ نے ادا کیا کہ ایک تکلیف دینے والی چیز کی تم نے مجھے اطلاع دے دی اور میں بچ گیا. امام غزالی کہتے ہیں ایسے ہی اگر غلط چیز کے بارے میں کسی نے بچا دیا تو اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے تم؟ اس کا بھی تو شکریہ ادا ہونا چاہیے کہ میں غلط کام کر رہا تھا, تم نے ٹوک کر کے مجھے بتا دیا, وہ زیادہ شکر, کیونکہ وہاں جہنم کے بچھو لگنے ہیں. یہ جو دنیا والے بچھو ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. حدیث بچھو کی جو تعریف باتی بتا دیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی جہنم کے بچھو کی. تو اگر اس نے جہنم کے بچھو سے آپ کو بچا لیا تو اس میں آپ کو مزید شکریہ کی ضرورت ہے. دنیا والا بچھو نظر آ رہا ہے, وہ والا بچھو نظر نہیں. جس کو وہ والا بچھو نظر آ جاتا وہی بزرگ ہو جاتا, وہی کیا ہوتا ہے, بزرگ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ان کا مشہور تھا کہ انصر اخاک ظالمن و مظلومن. تو اس بنیاد پر کوئی قبیلے والا کسی قبیلے والے کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. دو طریقے کے لوگوں کو ستایا گیا, غور سے سنیے بات کو. دو طریقے کے لوگوں کو. ایک تو جو ستایا گیا وہ سارے کے سارے غلام ہیں, وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کیا کہتے ہیں سمیہ ہیں, عمار بن یاسر ہیں, حضرت عمار ہیں, ایک 15-17 لوگ ہیں جو سارے کے سارے غلام ہیں, ستایا گیا. دوسرا وہ لوگ ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا, حضرت عثمان کو ستایا گیا, ایک اور صحابی کا نام حضرت عبداللہ. یہ ان سب کو ان کے گھر والوں نے ستایا. زیادہ تر جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ستایا. تو زیادہ تر گھر والوں نے ستایا اپنے لوگوں کو, یا تو ایسے لوگوں کو ستایا جن کا بیچارے کا کوئی قبیلہ وہاں موجود نہیں تھا. تو یہ دو طریقے سے. تو اس میں اللہ کے رسول کو جو ستانے کی بات ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ستانے کی بات آئی, فزیکلی طور پر بات آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب, تو ان کی جو بیوی تھی ابو لہب کی, اس کا نام ام جمیل تھا. اس نے کہا کہ ہمارے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجو کی ہے. حجو کہتے ہیں کسی کی برائی اشعار میں بیان کرنا. آئی بڑا سا پتھر لے کر جتنا اس سے اٹھ سکتا تھا, نبی کے وسلم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, تم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. آ کر کے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے ہماری حجو کی ہے. کہا نہیں, وہ تو شعر کہتے ہی نہیں. کہا نہیں, انہوں نے شعر کہا ہے. انہوں نے کہا شعر نہیں کہتے. انہوں نے کہا قرآن نازل ہوا, وہ لے کر بات ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ اور وہ بیٹھے اللہ کے رسول وہیں پوچھ رہی ہے وہ کہاں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو نظر نہیں آتے. کہا تم ہی دو نے, تو مذاق نہیں کرو ہم سے. وہ پتھر لیے کھڑی ہے کہ ہم کو ملے ہم مار دیں. بہرحال وہ یہ کہہ کر کے چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کہا جیسے ہی یہ پتھر وہاں سے لے کے نکلی, فرشتوں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, ہم نظر نہیں آ سکتے تھے اس کو. یہ ام جمیل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ستانے والوں میں ام جمیل ہے, ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, عتبہ بن معیط ہے, باقی اور لوگ ہیں. لیکن یہ چار سب سے بڑے لیڈر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ستانے میں آگے رہے. ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو لیکن یہ جگہ پہ نماز نہیں پڑھنے کا, یہ ہم لوگوں کی خاص جگہ ہے. یعنی بیت اللہ بھی باپ کی پراپرٹی ہے. جیسے آج ہے اس مسجد میں فلانے لوگ نماز نہیں پڑھنا, یہ وہیں سے لیا ہوا ہے. جب آدمی بولتا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا, یہ کفار کا طریقہ ہے. مسجد حج ہر سجدہ گاہ کے لیے کھلی ہونی چاہیے. اگر شیعہ بھی آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے. مسجد سجدے کی جگہ ہے, لہذا ہر سجدے والے کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. آپ سے اس کا مسلکی اختلاف ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن مسجد سے روکنا یہ کفار قریش کا طریقہ کار ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اتفاق سے میں بیٹھ نماز پڑھ رہے تھے. لوگوں نے, اب ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا, کہا دیکھو تم نے منع کیا تھا نا کہ یہاں نماز نہیں پڑھنا, آج دیکھو. اب وہ جان بوجھ کر کے ان کو ستانے کے لیے کہ دیکھو اس کو یاد دلائیں اس کا وعدہ. اس نے کہا کہ میں نے رب کعبہ کی قسم کھائی ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے مل گئے تو میں ان کے پیروں, ان کی گردن پر پیر رکھ کر کے کچلوں گا. تو لوگوں نے یاد دلا دیا کہ کل تم نے قسم کھائی تھی, اور وہ دیکھو پڑھ رہے ہیں. ابو جہل وہاں سے چلا, تھوڑی دور آیا,
اور آنے کے بعد چھٹر کر واپس آنے لگا. واپس ہو کے ایسا لگے کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کیا چکر, وہاں تک گئے اور پھر اپنی قسم نہیں پوری کی. کہا بھائی ہم کو جو چیز نظر آئی تم کو نظر آتی تو تم اس سے زیادہ بھاگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ تھا. کہا فرشتے کھڑے تھے, اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو اتنے ٹکڑے کرتے اور سارے مکے والے دیکھتے کہ ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ بھی اللہ کو اتنے محبوب بھی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو پھر وہ کرشمے دکھلاتا ہے نا کہ ساری دنیا دنگ رہ جاتی ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اتنے ٹکڑے کرتے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے یہاں پھینک دیتے, سارے مکے والے دیکھتے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ بہادر صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی تو بڑے بہادر تھے, خیبر کا دروازہ اٹھایا اکھاڑ کے پھینک دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سب سے بہادر ہیں. کہا نہیں, سب سے بہادر ابو بکر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ میں ٹوٹ پڑے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, سارے ہم لوگ کھڑے تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس گنڈا گردی کے سامنے ہم جا کر کے نبی کی مدد کر سکے. اتنے میں ابو بکر آئے اور کسی کو ایک لات مارا, کسی کو ایک کھوسا مارا اور جان کی پرواہ نہیں کی. کہا بہادر ابو بکر ہے. کہا ہم لوگ تو بہادر ہیں جہاں پر ہونا چاہیے, لیکن وہ ایسی جگہ بہادر جہاں ساری بہادری ہم سب کی خاموش تھی, وہاں پر ابو بکر بہادر نظر آیا, بقیہ کوئی بہادر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم کھڑے تھے لیکن حضور کی مدد نہیں کر سکتے تھے, اتنی زیادہ گنڈا گردی تھی قریش کی کہ ہماری ہمت نہیں تھی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کسی کو ایک پیٹ ادھر مارا, کسی کو 2 پیٹ مارا اور مار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا. اور پھر کہا, یہ بھی کہا کہ ہلاکت ہو تمہاری, تم ایک شخص کو اس بنیاد پہ مارتے ہو یقول ربی اللہ, کہ میرا رب میرا اللہ ہے, اس بات پر تم اس بات میں ستاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے. یہ کہہ کر کے سارے قریش کو ہٹایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فزیکلی ٹارچر کیا گیا. اچھا, کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بات ختم, یہاں سے اپنی بات ختم کریں گے. کل سے ہم صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا بیان کریں گے کہ صحابہ میں سے مین کو جو ستایا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس پر کیا ری ایکشن کیا. ہم انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی کبھی کبھی پڑتا تھا ان کے اوپر. اسی حالت میں ایک تو یہ ہے کہ اندر سے یہ بات جانتے تھے کہ یہ بندہ جو بول دیتا نا وہ اللہ اپروول کر دیتا. ابو جہل کے لڑکے کے بارے میں کہا تھا نا کہ تجھے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا تمہارے اوپر مسلط کرے گا, بچ نہیں پاؤ گے. وہ جب سفر میں گیا تو اس نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے اور معاملہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ, لہٰذا ہمارا پروٹیکشن زیادہ ہونا چاہیے, سیکورٹی ہم کو سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پتا کیا چلا, ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے رسول جو بول رہے ہیں پروردگار عالم ان کی سنتا ہے, لیکن ناک کا معاملہ ہے, اسلام قبول نہیں کر رہے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. یہ آپ کو بتا دیں واقعہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روب ان کے اوپر کیسے پڑا. طواف کر رہے تھے, پہلے چکر میں جب یہ لوگ بیٹھے تھے حتیم کے پاس, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہ منہ میں جو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں یہ وہ بولنے لگے. آپ خاموش رہے. اس کے بعد دوسرا چکر کیا, اب پھر حتیم کے پاس پہنچے, پھر انہوں نے گالیاں دینا شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر کے گزرنے لگے, پھر انہوں نے گالیاں دی. نبی کریم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اتسمعون یا معاشر قریش, کان کھول کر سن رہے ہو میری باتیں تم لوگ؟ میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں کہ تم سب کو ذبح ہونا ہے ایک دن. اچھا, یہ جیسے ہی کہا نا, حالانکہ ان کو تو بھڑک جانا چاہیے نا کہ وہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم کو چھیڑے تو ہم لپٹ جائیں. سارے قریش کانپنے لگے اور انہوں نے کہا انصرف یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر جائیے, ہم نے آج تک آپ کے منہ سے اتنی سخت کلام نہیں سنا ہے. لہذا ان کو کیا ہوا کہ کہیں آگے کچھ بول دیں, کہیں ابھی ہو نہ جائے اور اللہ وہی قبول نہ کر لے, لہذا فوراً ان سے ریکویسٹ کرنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا کے واسطے اپنے گھر جائیے, ہم نے آج تک اتنا سخت کلام آپ کے منہ سے نہیں سنا ہے, لہذا چھوڑ دیں. پھر دوسرے دن, اچھا اب کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے جو ان کے ساتھ نہیں آئے تھے,
تو انہوں نے ان کو تانا دیا کہ بیٹا ویسے بہت تم بڑا مانتے ہو, کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ڈانٹ پلائی نا تو تمہاری ہوا کھسک گئی. اب ان لوگوں کا بڑی یار کہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا آج وہاں ہے تو دیکھتے ہیں. تب یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ جس میں وہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی اور فرمایا کہ کیا اس بنیاد پر تم ایک شخص کو مارو گے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرا خدا ہے, اس بنیاد پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا اور اسی واقعے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ اللہ سے دعا کی, اللہ ان سے آپ نپٹ لیجئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اب یقینی بات ہے اللہ اگر دیکھ لے, کسی کو صرف بول دیا دیکھ لیتے تو کافی ہے نا معاملہ. کس طریقے سے یہاں تک بات ہوئی, انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس کے آگے گفتگو ہوگی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو فزیکلی ٹارچر دیا گیا اس میں سب سے فہرست پر کون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن تھا اس پر, آپ نے اس کے بعد کیا قدم اٹھایا کہ دعوت کا کام آگے بڑھے. انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو ہوگی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب